عقیدہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس بحمدہ تعالیٰ اس عقیدے پر شیعہ ستہ میں اتنے دلائل موجود ہیں کہ اگر میں 2 گھنٹے بھی مسلسل اس پر بات کرتا رہوں تو بھی کم ہے، لیکن آج میں چند منتخب احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1094، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1320۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، تو میں نے سرکار علیہ السلام کو پانی پیش کیا وضو کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے، تو سرکار علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش پر آ گیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ربیہ مانگ جو مانگتا ہے۔ وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا آپ کسی سے بھی مانگیں گے تو آپ مشرک کہلائیں گے، میں نے ایک اسکالر کو سنا وہ یہی بات کر رہے تھے، تو یہاں تو حضور نے خود فرمایا حضرت ربیہ سے سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو مانگتا ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث میں الفاظ ہیں سلنی، اے ربیہ مجھ سے مانگ جو مانگتا ہے۔ اب حضرت ربیہ پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، یعنی جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی معیت چاہیے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیہ کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ تو سرکار علیہ السلام سے حضرت ربیہ نے عرض کی ہوا ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ میرے لیے کافی ہے، واللہ یہ نبی علیہ السلام کا اختیار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ جنت تو تمہیں مل گئی، اب تم نوافل ادا کیا کرو۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اختیار ہے۔ ایک تو حضرت ربیہ کا جنت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور جنت دے سکتے ہیں، جنت حضور علیہ السلام دے سکتے ہیں، اور پھر حضور کا بلا تخصیص اور بلا قید کسی باؤنڈری لائن کے کھینچے بغیر یہ فرمانا، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز مانگنا فلاں نہ مانگنا، میں یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا، بلکہ سل مطلقاً فرمایا کہ مانگ جو مانگتا ہے، اور حضرت ربیہ نے بھی جنت مانگی۔ تو یہ کتنی زبردست حدیث ہے اور کتنی امیزنگ اور انٹرسٹنگ حدیث ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس سے کتنی اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جو حضور کو مالک جنت کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ جس کو چاہیں جنت کی بشارت عطا فرما دیں، جنت عطا فرما دیں، اور جس کو چاہیں جہنم کی وعید سنا دیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب میں بھی اور کتاب المناقب میں بھی حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 3883، اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 419۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، میں صحیح مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا طالب کان یحوتک وینصرک ویغضب لک، اے اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب آپ کی حفاظت کیا کرتے، آپ کی مدد کیا کرتے، آپ کے بارے میں اتنے زیادہ کانشیس تھے کہ وہ آپ کی خاطر لوگوں سے ناراض ہوا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے کو تکلیف نہ دو، آپ کے لیے لوگوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ فہل نفعہ ذالک، کیا آپ نے اپنے چچا کو کوئی نفع بھی پہنچایا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا میں نے ان کو نفع پہنچایا ہے، اور کیا نفع پہنچایا ہے؟ فرمایا وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے ان کو جہنم کی گہرائیوں میں پایا، فاخرجتہ الی دحداح، تو میں انہیں نکال کر جہنم کے اوپر والے حصے میں لے آیا۔ میں انہیں نکال کر، یہ اختیار نہیں تو کیا ہے کہ میں انہیں نکال کر کہاں سے، جہنم کی گہرائیوں میں سے انہیں نکال کر میں جہنم کے اوپر والے حصے میں لے آیا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ولولا انا، اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوتے۔ یہ حضور کا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حضور کا اختیار نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ اس کو؟ واللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے کہ آپ کے سبب جناب ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی گہرائیوں میں نے انہیں پایا تو نکال کر جہنم کے اوپر والے حصے میں لے آیا جہاں عذاب میں تخفیف ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 119، کتاب العلم میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے کثیر حدیث سنتا ہوں، بے شمار حدیث سنتا ہوں، بٹ انہیں محفوظ نہیں رکھ پاتا، بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، میری میموری کمزور ہے، حافظہ قوی نہیں ہے،
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مشکل لے کر آئے تھے. حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو پھیلایا، سرکار علیہ السلام نے کسی انویزیبل اندیکھی چیز کا چلو بھرا اور میری چادر میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اسے سمیٹتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ بیفور اینڈ آفٹر کا فرق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے چادر کو سینے سے لگایا تو اس سے پہلے کا حال یہ تھا کہ کوئی حدیث سنتا تو یاد نہیں رکھ پاتا تھا، لیکن آفٹر چادر کو سینے سے لگانے کے بعد یہ کنڈیشن ہے کہ اب اگر کوئی بات سنتا ہوں تو میں اسے بھولتا نہیں ہوں، اب اگر کوئی حدیث سنتا ہوں تو وہ میرے ذہن میں محفوظ رہتی ہے. سرکار علیہ السلام نے کیسا حافظہ عطا فرمایا. خدا کی قسم یہ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے اور اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے ہے. ہم حضور کے لیے ذاتی اختیارات کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ اپنی مشکل لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے. کیوں گئے؟ حافظہ چاہیے تھا. جاتے مسجد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 5 مرتبہ نماز میں پڑھتے تھے نا، تو ان کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا معاذ اللہ کہ صرف مدد تو اللہ سے مانگنی ہے. صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خزانوں کا مالک بنایا ہے، تو اب اللہ کے خزانوں میں سے جس کو بھی جو ملے گا وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ملے گا، آپ کے دست اقدس سے ملے گا. تو اس لیے اپنی مشکل کو لے کر بارگاہ رسالت میں گئے اور اس پرابلم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سالو بھی فرمایا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سرکار نے مدد فرمائی، ما تحت الاسباب مدد نہیں تھی، ما فوق الاسباب مدد تھی. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے نا جناب، تو وہ آپ کو گولیاں دے گا، میڈیسنز دے گا، آپ کو کوئی چیز بتائے گا کہ بھائی یہ کھا لو، اس پہ عمل کر لو، حافظہ تیز ہو جائے گا. حافظے کو پکڑ کے آپ کو نہیں دے دے گا یا آپ کے ذہن میں حافظہ ڈال نہیں دے گا کہ بس آپ اس کے پاس گئے اور اس کے بعد سے آپ کو ہر چیز یاد ہونا شروع ہو گئی اور آپ کسی چیز کو بھولتے ہی نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ حضور نے ان کی ایسی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ ملا در رسول سے.